آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک کے پروگرام کا نام ہے اپنا ریڈیو کا مہمان، اور آج ہماری مہمان ہے سارا، اور ایز اے شیف وہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں اور ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. جی زبی. سارا یوٹیوب کی اہمیت سے تو بالکل کوئی انکار نہیں. ظاہر ہے آپ کا بھی یوٹیوب چینل تو ہوگا. جی زوبی میرا ابھی یوٹیوب چینل نہیں ہے، لیکن میرا انسٹاگرام لنک ضرور ہے، اور یوٹیوب چینل آن پروسیس ہے. وہ انشاءاللہ تعالی اسی منتھ تک جو ہے وہ لانچ ہو جائے گا. پراپر اس پہ ورکنگ چل رہی ہے، اور اوکے. بہت جلد لوگ جو ہے وہ لٹل ٹریٹس کے حوالے سے یوٹیوب چینل ضرور دیکھیں گے، جس میں میری تمام وہ ریسیپیز ہوں گی جو میرے اپنے پیج پر بھی ہیں، اور جو لوگوں کو جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، جس سے لوگ ان ریسیپیز کو دیکھ کے اپنے گھر بیٹھ کے بزنس اسٹارٹ کر سکیں. تو وہ ویری ڈیفینیٹلی نائس. تمام ریسیپیز ہوں گی. ویری زبردست. نائس. ویری نائس. اور میں نے چیز سارا میں دیکھی ہے کہ سارا کے اندر نا ایک جذبہ ہے ایک کہ پیشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ نہیں، پیشن تو اپنی پروفیشن کے لحاظ سے ہے. ہوں میں نے جو اب تک یہ چیز فیل کی ہے، یہ بندی لوگوں کی مدد بھی کرتی ہوگی، اور ہوں جس کے اندر کوئی نمود و نمائش بھی نہیں ہوگی. جو صحیح. کہتے ہیں نا چپکے چپکے کسی کی کر دینا، کوئی اچھا مشورہ دے دینا. مجھے یہ چیز ابھی فیل ہوئی ہے. یقین ایسے ہی. لیکن سارا کا جذبہ جو ہے اس لحاظ سے ہوں، ضرور اچھا ہے کہ وہ نہ صرف خود ایک کامیاب خاتون ہیں، بلکہ وہ چاہتی ہیں کہ جتنی بھی خواتین ہیں جو کام کرنا چاہ رہی ہیں، جو کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہوں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کھانا بنانے کے حوالے سے ہو. وہ اگر اپنا کام کسی بھی طرح کی شاپ اوپن کرنا چاہ رہی ہوں یا کسی بھی طرح کا کام کرنا چاہ رہی ہوں، تو یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ ان کے ساتھ جڑیں اور جڑ کر ان کے اس کام کو کامیاب بنائیں. اگر سارا میں غلط نہیں ہوں تو یہی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور تھینک یو سو مچ زوبی. آپ نے بہت جلدی مجھے بہت اچھے سے آبزرو کر لیا. ہوں اور بالکل ایسا ہی ہے کہ میری کوشش ہمیشہ سے یہی ہوتی ہے کہ آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اور میں چونکہ بہت ایک نارمل سی لڑکی تھی، نارمل سی ہاؤس وائف تھی، جو صرف گھر میں کام کرنا، گھر کے جو ہے کھانا بنا لینا، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایکٹیویٹیز اتنی کوئی خاص تھی نہیں. صحیح. تو ایک ایسا مومنٹ آیا جہاں پہ مجھے یہ لگا کہ میں کچھ نہیں ہوں. کیا ہے میرے پاس؟ کوئی نہ اسکلز ہے، نہ کوئی کچھ ایسا ہے جو کہ میں بتا سکوں اپنے آپ کو بھی کہ میں بھی کچھ ہوں. صحیح. یا ایک ایسا سڈن ایک ایسا موومنٹ آیا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے ایک بیٹھے بیٹھے ایک بات بولی کہ یار آپ کے اندر ایسا کیا ہے جو کہ ہم لوگ دیکھ کے موٹیویٹ ہو سکیں، لوگ بول سکیں کہ یار سارا کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. صحیح. تو اس وقت تو مجھے شاید بری لگی یہ بات کہ نہیں یہ کیا آپ نے بات بولی. ڈیفینیٹلی ہر عورت کے اندر کوئی نہ کوئی اسکل ہوتی ہے، یا وہ بچے اچھے سنبھال سکتی ہے، وہ گھر بالکل اچھا چلا سکتی ہے. بالکل تو بالکل. وہ اس وقت تو میرے لیے ایک بہت عجیب سا ایک ورڈ تھا، یہ ایک جملہ تھا جہاں پہ مجھے بہت افسوس بھی ہوا. لیکن وہ جملہ جب بولا گیا اور اس پہ میں نے سیلف ورک اسٹارٹ. اسٹارٹ کیا، کام کیا، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ میرے لیے بڑا ایک اچھا ورڈ تھا، جس کی بیس پہ میں نے آگے بڑھنے کا سوچا، ٹھان لی کہ اب تو کچھ کرنا ہی کرنا ہے. زبردست. تو زبردست. اس میں بھی کریڈٹ تمام میرے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہسبینڈ کا اس لیے تھا کیونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ عام عورت نہ بنو، عام لڑکی نہ بنو، خاص کچھ بنے. ڈفرینٹ بن کے دکھاؤ، کچھ الگ کر کے دکھاؤ سب سے. بالکل بالکل. تو بس اس میں یہ تھا کہ میرا جذبہ جو ہے وہ بڑھتا گیا، اور پھر جب بڑھا تو آپ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو کسی بھی چیز میں مہارت حاصل ہو جائے تو وہ مہارت یا وہ گٹس یا وہ ہنر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سکھاؤ، بتاؤ، ایگزیکٹلی. علم کو صحیح بات. پھیلاؤ صحیح زیادہ بات. سے زیادہ. صحیح تو بات. میری تمام یہی کوشش ہوتی کہ سب سے پہلے تو میں اپنے سراؤنڈنگ، اپنے رشتے داروں میں، اپنے ریلیٹیوز میں دیکھوں کہ لوگ اگر انٹرسٹیڈ ہیں تو آئے آگے ساتھ مل کے چلتے ہیں. صحیح. آپ دیکھیں نا، کبھی بھی کوئی بھی ایک آدمی یا کوئی ایک الگ سے کچھ نہیں کر سکتا جب کچھ تک وہ بھی نہیں. ٹیم نہ بن جائے. صحیح بات ہے. تو بالکل. میری کوشش ہے کہ آپ آئیں، لٹل ٹریٹس کے ساتھ کام کریں، آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ ایک سب مل کے کچھ نہ کچھ اچھا ہی کریں گے ڈیفینیٹلی. وہ اور یہ سب کچھ دیکھیں، آپ اپنے لیے تو کر ہی رہے ہوتے نا، آپ نے اپنے لیے جی بھی لیا، اپنے لیے کھا بھی لیا، پھر آپ لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی تو یہ کہتا ہے نا کہ آپ نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے نا، صحیح لوگوں بات. کی مدد کرنی ہے. صحیح بات. تو بالکل بالکل. اس لیے یہ ایک ہے، ایک پوائنٹ میں کلک کر رہا ہے یہ بہت ٹائم سے، یہ بات، یہ پوائنٹ کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میں آپ کے پروگرام کی طرف سے
لوگوں کو انویٹیشن دوں گی کہ آئیں لٹل ٹریٹس کے ساتھ مرج ہو کے بہت اچھا کچھ بڑا کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو. گھر بیٹھے انٹرپرینور تمام خواتین کے لیے جو کہ گھر بیٹھ کے اپنا بزنس کو رن کر رہی ہیں اور ان کو کوئی ایسے پلیٹ فارم نہیں مل پا رہے جہاں وہ آگے بڑھ سکیں, اپنی اسکلس کو دکھا سکیں. صحیح صحیح. اچھا تو سارا ذرا ڈیفینیٹلی بس یہی ہے, اور میں آسان, کہوں گی تمام وہ خواتین آگے آئیں, بڑے کام کریں. ہاں اچھا ذرا آسان لفظوں میں ذرا ان تمام لوگوں کو بتا دیجیے جو آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, کس چینل کے تھرو آئیں خواتین جو کہ آپ سے رابطہ کریں اور آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا اسٹارٹ کریں. بالکل, آپ میری پیج انسٹاگرام پیج پہ لنک ہے میرا لٹل ٹریٹس بائی سارا کے نام سے, آپ وہاں آئیں, آپ مجھے ان باکس کریں, وہاں سے میرا نمبر بھی مینشن ہو رہا ہے اس پیج پہ. ٹھیک ہے واٹس ایپ کے تھرو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپنی اسکلس کو لوگوں تک دکھا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے پلیٹ فارمس ہیں جہاں ہم وہ تمام انٹرپرینور خواتین ویمنس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے, ان کے کام کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں صحیح تاکہ وہ آگے بڑھ کے اپنے بزنس کو بوسٹ کر سکیں, لوگوں تک اپنے بزنس کو بتا سکیں کہ ہمارے پاس یہ اسکلز موجود ہیں. صحیح تو یہ ایک اچھے ایسے پلیٹ فارم ہے. آپ کو ایک پلیٹ فارم کے بارے میں بتاتی ہوں جہاں سے میں نے گرو کیا. KWSDC ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ آپ آگے بڑھ کے کام کر سکتی ہیں, آپ آگے آ سکتی ہیں. صحیح تو بہت ساری اس طرح کی خواتین ہیں جن کو کچھ نہیں پتا, وہ بہت محنت کرتی ہیں لیکن ان کو ایسے پلیٹ فارمس مل ہی نہیں پاتے آگے بڑھنے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی آپ بہت محنت کرتی ہیں سب ساری چیزیں, لیکن پلیز آگے آ کے بڑھیں. دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جہاں سے وہ فیم ان کو مل رہا ہے نا. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ایک ایسی پاور ہے ہمارے ہاتھ میں جس کا ہم اگر بہت اچھے سے یوز کریں جی جی تو بہت ارننگ ہے. صحیح بات ہے جی. اچھا سارا, کبھی کوئی ایسا کمنٹ آیا جس پہ غصہ بھی آیا ہو اور کوئی ایسا کمنٹ جس سے بہت خوشی ہوئی ہے؟ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ زوبی, میری سرکل میں میرے سراؤنڈنگ یا اس طرح کے ایسے میرے کسٹمر جنہوں نے ہمیشہ سے مجھے موٹیویٹ کیا. آپ کو میں بتاؤں, میں ہمیشہ لوگوں سے نہ صرف ایک بات یہ پوچھتی ہوں کہ دیکھیں اچھے کمنٹس تو ہر کوئی دے دیتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ میری دل آزاری نہ کرنا چاہتے ہوں اور بولتے ہوں کہ بہت اچھا بنا ہے کیک یا براؤنیز. میں ان سے ایک کوشچن یہ کرتی ہوں کہ پلیز میری خامیوں کو بتائیں تاکہ میں اپنی خامیاں دور کر سکوں نا. اگر آپ کو میرا پروڈکٹ یا میرا کیک یا براؤنیز سے یا کوئی بھی بیکنگ آئٹم آپ کو اچھا نہیں لگا تو کائنڈلی مجھے صحیح ریویو دیں تاکہ میں اس خامی کو دور کر سکوں اور نیکسٹ ٹائم اچھے سے اس کو پریپیئر کر سکوں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, آپ میرے انسٹاگرام پہ اگر میرے ریویوز چیک کریں تو یہی میں مینشن کرتی ہوں باقاعدہ لکھ کے کہ پلیز مجھے جینوئن ریویو دیں تاکہ میں اس چیز کو, اس خامی کو دور کر کے اپنی اصلاح کر سکوں. لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی ریویو ایسا نہیں آیا, الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ماشاء اللہ سے لوگوں کو بہت پسند آتی ہیں چیزیں. اور یہ بھی سارا یہ بہت بڑی بات ہے, لوگ یہ نہیں بولتے تاکہ جو اس وقت بولا ہے سارا نے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. وہ چاہتے ہیں ہر چیز بس اچھا ہی ہو. اور آپ نے کہا کہ اگر کوئی خامی ہے مجھے بتائیں, میں اس کو دور کروں. یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ سوچنا. صحیح بات. اچھا سارا, چونکہ آپ کا جو انسان بچپن میں بہت ساری کام ایسے کرتا ہے, شرارتیں کرتا ہے, بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں زندگی میں کہ کبھی اس کے بارے میں سوچتا ہے تو بہت ہنستا بھی ہے یا پھر بہت سارا دکھ بھی ہوتا ہے. کبھی زندگی میں ایسا موڑ آیا بچپن میں؟ اگر آپ میرا اس طرح کا فنی مومنٹ اگر آپ پوچھیں تو میں اس وقت میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, اور میں اور میرا کزن جو ہے ہم لوگ گریڈ 7 میں تھے آئی تھنک. تو ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے, آئی تھنک گریڈ 7 کا ایک مومنٹ تھا. تو جب 6 کا تھا ایگزیکٹلی یاد آ گیا. تو ہمارا گریڈ 6 کا ایک ایسا واقعہ تھا کہ اپریل فول, آپ کو پتہ ہے یہ ایک جو ہے وہ پاکستان چلتا آ رہا ہے ٹرینڈ, جو پہلے اس طرح کے کوئی کانسیپٹ ہوتے نہیں تھے. اور اس وقت ہمیں کسی دوست سے یا کسی ایسے اننون پرسن سے ایسی پتا چلا جی اپریل میں 1 اپریل کو اپریل فول سیلیبریٹ ہوتا ہے, یا جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ہوتا ہے, پاکستان کی یہ اس طرح کا کچھ ایسا کانسیپٹ تھا نہیں.
تو سڈن ایک شرارتی دماغ جو بنتا ہے نا, تو وہ کزن کے ساتھ ایک سڈن پلان ہوا کہ ہم بھی اپریل فول کسی کو بناتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں. تو وہ ایک پرینک ہو گیا تھا کہ اس وقت تو موبائلز اور یہ ساری چیزیں نہیں تھیں, اور اتنا لوگ اس کو, آپ کو پتا ہے اس ٹائم آئی تھنک آئی گیس کہ مجھے یہ صحیح یاد ہو تو نوکیا 3310 جو ایک بڑا ہارڈ موبائل ہوتا تھا, ہیوی ٹائپ کا, ایک وہ بڑا ہی کوئی آیا تھا. اور اس کے بعد تو میجورٹی گھروں میں پی ٹی سی ایل ہوتا تھا بس. جی جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ہمارے گھر میں پی ٹی سی ایل تھا, لیکن ہم نے کہا کہ اگر ہم گھر سے کال, پرینک کال اگر کسی کے ساتھ کریں گے تو وہ گھر والوں کو تو پتہ چل جائے گا. تو ہم نے, میں نے اور میرے کزن نے, ہم نے اپنے پاکٹ منی سے کچھ پیسے سیو کر کے جو ہم نے رکھے ہوئے تھے وہ ہم نے نکالے اور ہم پی سی او گئے. آپ کو پتا پی سی او بڑے چل رہا تھا اس وقت, بڑا رجحان بھی تھا, لوگ وہاں آتے تھے اور کالس کرتے تھے, اس کا ٹائم ڈیوریشن ہوتا تھا. تو وہ ہم نے وہاں پرینک کال کری اپنے ایک ریلیٹیو کو, جی وہ ایسا ایسا ہو رہا ہے اور ہم لوگ آپ کے گھر آ رہے ہیں اور آپ جلدی سے کھانا وغیرہ بنا کے رکھیں, بس ہم لوگ ہاف آور میں آپ کے گھر آ رہے ہیں. اور یہ کال نا ہم سے ہماری مدر نے کروائی ہے. اچھا. تو اب ہاں, اس کے بعد وہ بےچارے وہ انتظار کرتے رہے, ہم لوگ پرینک کال کر کے ہم گھر آ گئے واپس. اور وہ بہت ویٹ کرتے رہے, انہوں نے بڑا ایک, آپ کو پتہ ہے بہت مہمانداری اس طرح سے بہت ہوتی تھی. اب تو خیر مہنگائی کے دور میں لوگ بڑا اوائڈ کرنے لگے ان چیزوں کو, لیکن اس وقت بڑا ویٹ کرتے رہو, ویٹ کر کے, کیونکہ ان کے گھر میں بھی پی ٹی سی ایل تھا, کنیکشن کا کوئی ایشوز آیا تو انہوں نے بھی کال نہیں کری, کال بیک نہیں کری. اور وہ بڑا اہتمام انہوں نے کیا, رات میں ان کی کال آئی گھر پہ کہ آپ لوگ ابھی تک آئے نہیں ہیں, اور ہم نے تو اتنا اہتمام کر کے رکھ لیا. تو وہ اچھا, وہ ہم کر کے سو چکے تھے, کال وال رات کا ٹائم ہو گیا تھا, کھانا وانا کھا کے ہم سو چکے تھے. اس کے بعد جو اماں نے جو ٹھیک ٹھاک دھلائی کری اٹھا کے, نیند سے اٹھا کے, تو وہ آج تک دھلائی یاد ہے کہ جو ہم پٹے ہیں نا ٹھیک ٹھاک طبیعت سے پٹے, کہ اچھا اب تم لوگ کو پرینک کا مطلب ہم بتاتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے, آؤ اٹھو. اب آپ یہ سوچ کے رکھیے کہ آپ کے بچے اگر آپ کے ساتھ ایسے کوئی پرینک کر لیا پھر کیا ہوگا. بالکل, بچے آج کل کے جو ہے نا وہ بہت چینج ہو گئے. بچے واقعی پرینک, تو ہم نے جو ہے نا, آپ کو پتا پہلے یہ سب اتنا نہیں تھا نا. امائیں میجورٹی ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے, ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کے پرینکس کریں. وہ ہمارے بھی دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے شیطانی خیال آ گیا تھا. تو اماں کی عادت بڑے مزے کی تھی, آپ کو میں بتاؤں تو اماں جب ہمیں مارتی تھی نا تو وہ گیٹ بند کر لیا کرتی تھی روم کا, تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے اور کوئی باہر جا نہ سکے. ہم بڑا طبیعت سے پٹتے تھے, اور اماں کی جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ نہ کوئی آئے اندر اور نہ کوئی باہر جائے. جب وہ مار لیا کرتی تھی آرام سے تسلی سے, پھر وہ گیٹ کھولتی تھی اور پھر جو ہے وہ خود باہر جاتی تھی. تو یہ ایک اماں نے نا ہمیں اس طرح سے خوب دھویا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فرسٹریشن جو ہے اماں اس طرح نکالتی تھی. بالکل ایسی ہوتا تھا وہ, اس وقت ایسی ہوتا تھا. سارا جب کے ٹائم پہ اور اب کے ٹائم پہ کتنا فرق آ گیا. اب تو بچوں کو پیٹ بھی نہیں سکتے. ارے بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام. بالکل ایسا ہی ہو گیا. بہت مشکل اب بچوں کو بہت سنبھال کے اور بہت کیئرفلی طریقے سے جو ہے ان کو چلانا پڑتا ہے. اگر بالکل ایسا ہی ہے. بچے آج کل کے بچے بھی تو نہیں رہے نا. ایسا ہی ہے, ہم سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ ان کے پاس نالج بھی ہے, ان کے پاس مائنڈ بھی ہے, شارپ مائنڈ بھی ہے, اور بہت چینجنگ آ گئی ہے ہر چیز میں. اور ہر طریقے سے یہ بچے نا بہت شارپ مائنڈ ہے ویسے. بالکل جناب, بالکل بالکل. اور جناب یہ گفتگو اب تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے, اور ہم سارا سے چاہیں گے کہ سارا آخر میں جو تمام سننے والے ہیں ان کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہتی ہیں کہ وہ دیں ہمیں اور سننے والوں کو, کہ جو لوگ اس کام میں آنا چاہتے ہیں, اس طرح کے کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے شارٹ کٹ نہ ہو, لیکن ایسا کام ہو جسے وہ کم وقت میں بہتر طریقے سے کر سکیں اور اپنے کام کو چلا سکیں یا کام کو سٹارٹ کر سکیں. جی سارا. بالکل, میں اس پلیٹ فارم کے تھرو اپنی تمام وہ بہنوں کو, ماؤں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس اگر گھر میں آپ کے ہاتھوں میں ذائقہ ہے, اپنی شیف پیشن یا اس فیلڈ کے حوالے سے اگر آپ کے جی جی
ہاتھ میں ذائقہ ہے یا کوئی چیز بھی بہت اچھا کمپلیٹ مہارت حاصل ہو یا کمپلیٹ ایک پیکج ہو کہ بھائی ہم نے سینڈوچ بھی اگر بنایا ہے نا تو اس میں بھی ہم نے ڈفرینٹ ورائٹیز لے کر آ گئے, تو صحیح. آپ اس اپنے سینڈوچ کو بھی لوگوں میں ہائی لائٹ کریں. آپ ڈیلی اسٹیٹس پہ دیکھیں, واٹس ایپ میں کہتی ہوں کہ سب کے پاس ہوگا آج. بہت کم ایسی خواتین ہیں جو جن کے پاس شاید فون ان کو نہ یوز کرنا آتا, لیکن ایٹ لیسٹ وہ اسٹیٹس تو دیکھ ہی لیتی ہوں گی. جی جی تو بالکل. اپنی تمام پروڈکٹ کو جس پہ ان کو کمپلیٹ ایک مہارت حاصل ہے جو وہ اچھا بنا لیتی ہیں, تو اپنے اسٹیٹس پہ بنائیں اور اپنے اسٹیٹس پہ پوسٹ کریں. صحیح. اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے بیٹوں سے, بہن بھائی کسی کے بھی ذریعے اپنی ایسی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اپنی چیزوں کو پوسٹ کریں جہاں پہ لوگ ان کے کھانوں کو یا ڈفرنٹ چیزوں کو دیکھ سکیں, پھر وہ صحیح. چاہے کوکنگ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ سلائی ہو, کڑھائی ہو, یا ڈفرنٹ بہت سارے ایسے جو ہے وہ فیلڈ ہیں جہاں پہ خواتین بڑا اچھے سے آگے بڑھ رہی ہیں, کام کر رہی ہیں. صحیح صحیح صحیح. تو یہ اپنے کام کو شو کریں, شو کیس کریں ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ اپنے کام کو, تاکہ لوگ دیکھ کے جو ہے وہ خوب اچھے سے اس کو اپریشیٹ کر سکیں, دیکھ کے ان کو پرچیز کر سکیں. بہت ڈفرینٹ طریقے ہیں جہاں سے خواتین جو ہے وہ آگے آگے اپنے آپ کو, اپنے کام کو ہائی لائٹ کر سکتی ہیں. صحیح. تو صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, محنت ان سینس کی ایسے سوشل میڈیا پہ پلیٹ فارمز ڈھونڈیں, آئیں, بات کریں, تاکہ وہ آگے اپنے آپ کو جو ہے وہ دکھا سکیں کہ ہم بھی کچھ ہیں. گھر کے علاوہ بھی گھر کے بچوں کے کام یا سسرال کے یا میاں کے کام کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایک ایسے موقع ہیں جہاں ہم آگے بڑھ کے جو ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ جی. پہلے آپ بہت بہت شکریہ آپ کا سارا, اور یقیناً آج کی یہ گفتگو تمام جو سننے والے ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس گفتگو کو انجوائے بھی کیا ہوگا اور سنا بھی ہوگا. آپ کو خاص طور پہ جو آپ کا میسیج ہے آخر میں آپ نے دیا ہے کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, خواتین, بیٹیاں, مائیں, بہنیں, تو وہ یقیناً سارا کا جو پیج ہے اس کے تھرو ان سے رابطہ کر سکتی ہیں اور ان کے ساتھ مل کر اپنے کام کو اسٹارٹ کر سکتی ہیں. زبی, آخر میں آپ کا جو شعر ہے تمام سننے والوں کے لیے. ہاں, جون ایلیا کا شعر آپ کی سماعتوں کی نظر. جی جی. ایک خط تو نے کبھی لکھا ہی نہیں, واہ. ایک خط تو نے کبھی لکھا ہی نہیں, میں روز بیٹھ کے اس کا جواب لکھتا ہوں. واہ, کیا بات ہے. تو جناب آج کے پروگرام میں یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا, آپ نے اس پروگرام کو انجوائے کیا ہوگا, اور یقیناً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان, انڈیا, اس کے علاوہ ہم نے جرمنی سے بھی ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہمارے مہمان پاکستان سے تھے, سارا جو کہ شیف ہیں, اور ان سے ہم نے بہت ساری گفتگو کی, بہت مزیدار گفتگو کی, اور بہت زیادہ سیکھنے والی گفتگو ان سے ہوئی ہے آج, اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یا اپنا کام اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ یقیناً ان سے رابطہ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دی اجازت,